ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 جو ایکٹ ہے یہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے۔ اس کے ٹائٹل میں ہی بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، لیکن دراصل یہ ہم جنس پرستوں کے لیے ان کی سہولت کاری کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ جو ٹرانسجنڈرز ہیں جن کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن کے حقوق کے لیے بات کرنے کی کوشش کی گئی اس ایکٹ میں، وہ لوگ اسلام کی نظر میں کیسے ہیں؟ اب تو LGBTQ+ کے نام سے بہت زور و شور سے وہ تحریک اپنا کام کر رہی ہے پوری دنیا میں۔ اس تحریک نے اپنے مطالبات کو منوا لیا ہے اور باقاعدہ یہ قانون پاس کروا لیا ہے، جو ہمارے ہاں بہت آسانی سے پاس ہو گیا، وہاں انہوں نے بہت اشروں کی محنت کے بعد وہ قانون پاس کروایا ہے۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو گیا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ۔ ٹرانسجنڈرز جو لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ملعون ہیں، یعنی اللہ کی لعنت کی مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بھی نہیں ہیں۔ اسلام میں جنس تبدیل کروانے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو ایسے لوگ جو اپنے جسم پر کوئی چیز ٹیٹوز وغیرہ بنوا لیتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ اپنی جنس ہی سرے سے تبدیل کروا لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی لعنت کے کتنے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد ہم جنس پرستی کی سزا اور اس کا انجام کیا ہے؟ چونکہ یہ جو LGBTQ+ تحریک ہے یہ پوری دنیا میں یہ ہم جنس پرستی کے تحفظ کے لیے ہے، اور ہمارے ہاں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 بنایا گیا ہے اس ایکٹ کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حدیث کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کریں، تو ہم جنس پرستوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انٹرسیکس جنہیں کہتے ہیں، خواجہ سرا، ان کے کوئی حقوق ہیں اسلام میں؟ تو ہم اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اسلام میں ہر مسلمان کے حقوق متعین ہیں۔ پاکستان میں جو انٹرسیکس افراد یعنی کہ خواجہ سرا ہیں ان کی تعداد بالکل تھوڑی ہے کہ 2017 میں پاکستان کی مردم شماری ہوئی سرکاری طور پر، جو ایسے افراد ہیں ٹرانسجنڈرز ان کی تعداد 2744 ہے۔ خواجہ سراؤں کے نام پر ہم جنس پرستوں کو سہولت کاری دی گئی، اس کا منہ بولتا ثبوت وہ اعداد و شمار ہیں جو خود حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے جاری کی ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان بننے سے لے کر 2017 تک صرف 2744 لوگ ہیں، جن میں حقیقی خواجہ سرا بھی شامل ہیں اور خود ساختہ خواجہ سرا بھی شامل ہیں۔ 2018 جولائی سے لے کر جون 2021 تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 29,000 افراد، 28,700 کچھ افراد نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا ہے۔ نا حیرانی والی بات؟ آپ کو پتہ چلا نا کہ پھر یہ قانون کن لوگوں کے لیے بنایا گیا؟ لیکن یہاں یہ بات سمجھیں کہ 17,000 وہ مرد ہیں، مرد، حقیقی مرد، پیدائشی مرد، جو اس قانون کے تحت اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا چکے ہیں۔ اور اب ہم آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کے اہداف و مقاصد کیا تھے اصل میں؟ اسلام کی بے خونی اور کفر و الحاد کا فروغ، یہ ایجنڈا ہے، یہ ہدف ہے اور مقصد ہے۔ ہم جنس پرستی جیسے کفر اور ارتداد کو دنیا میں پھیلانا اور خصوصاً اس ملک میں اس کو قانونی حیثیت دینا تاکہ اس پر کوئی اعتراض نہ، اس کو کوئی برا بھی نہ کہہ سکے، اس کے خلاف بول ہی نہ سکے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ان دنوں ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ زیر بحث آنے والے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے حوالے سے ہے۔ یہ جو قانون ہمارے ہاں 2018 میں پاس ہوا، اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ معاملہ شریعت کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس اور ہمارے ملکی قانون سے متعلق بھی ہے، تو اس لیے ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے فیلڈ کے علاوہ باقی جو فیلڈ تھے، مثلا میڈیکل سائنس ہے، تو اس حوالے سے
ماہر ڈاکٹرز جو ہیں ان کی آراء کو مد نظر رکھا ہے اور ان کی روشنی میں ہم نے اپنے لیکچر کو تیار کیا ہے، اور اسی طرح پاکستانی قانون کے حوالے سے ہمارے جو اسلام پسند قانون دان ہیں، ماہرین قانون ہیں، ان کے آراء کی روشنی میں ہم نے اپنی بات کو ترتیب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے اس ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے بارے میں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے۔ اس کے ٹائٹل میں ہی بہت بڑا دھوکہ دیا گیا۔ باور یہ کروایا گیا لوگوں کو کہ یہ خواجہ سراؤں کے لیے ایک قانون ہے، ان کے تحفظ کے لیے، لیکن دراصل یہ ہم جنس پرستوں کے لیے، ان کی سہولت کاری کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ جو بنیادی طور پر لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہی خواجہ سراؤں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ خواجہ سرا اس کو انگلش میں انٹرسیکس کہتے ہیں، ایسا شخص، ایسا فرد جو پیدائشی طور پر جنسی نقص کے ساتھ پیدا ہو۔ وہ اگر مرد ہے تو اس کی مردانگی میں نقص ہے، اگر وہ خاتون عورت ہے تو اس کی زنانہ صفات میں کوئی نقص ہے، تو ایسے فرد کو انٹرسیکس کہتے ہیں، یعنی اردو میں خواجہ سرا۔ جبکہ اس ایکٹ میں جو لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جس کے تحفظ کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے، وہ لفظ ٹرانسجنڈر استعمال کیا گیا ہے۔ ٹرانسجنڈر جو ہے وہ لفظ ایسے افراد کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی جنس کو اپنی پیدائشی جنس سے تبدیل کرتے ہیں، یعنی ایسے افراد جو بطور مرد پیدا ہوئے، ان کو پیدائش پر ان کی جنس مرد الاٹ کی گئی اور ان کی شناخت بطور مرد ہی تھی، لیکن بعد میں وہ اپنے ذہنی رجحانات کی وجہ سے یا پھر اپنے معاشرتی ماحول کی وجہ سے یا پھر کسی اور بیرونی عامل فیکٹ کی وجہ سے اپنی جنس کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہوئے۔ وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی جنس پر راضی نہیں رہے اور انہوں نے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی یا تبدیل کر لیا۔ ایسے لوگوں کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً خواجہ سرا نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیدائشی طور پر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی بچہ وہ ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے، اس کے کسی جسمانی عضو میں کوئی نقص ہوتا ہے، ہاتھ میں نقص ہے یا آنکھ میں یا کان میں یا ٹانگ میں، پاؤں میں، کہیں بھی کوئی نقص ہے تو پیدائشی طور پر وہ نقص کے ساتھ پیدا ہوا ہے، معذور بچہ ہے۔ بالکل اسی بچے کی طرح ایسا بچہ جو جسمانی ایک عضو یعنی جنسی عضو کی اس کے نقص کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو وہ معذور بچے کی ہی طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اس کی پرورش ہوگی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا اور اس کی معذوری کی وجہ سے اس کو پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جائے گا، اور ہمارا اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو یہ ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے اور یہ جو دنیا میں جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پر مبنی ہم جنس پرستی ہے، اس کو سہولت دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ خاص ایک ایجنڈے کے تحت ایسا کیا گیا ہے، ورنہ تو یہ انٹرسیکس لوگوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے قانون ہوتا۔ اس کے لیے ایک ایسا لفظ جو ساری ڈکشنریز میں آپ دیکھ لیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو ٹرانسجنڈر کی تعریف ہی یہ ملے گی کہ ایسا شخص جو اپنی پیدائشی جو اس کی صنف ہے یا اس کی جنس ہے اس کو تبدیل کرتا ہے اور بعد میں اپنے آپ کو مرد ہے تو عورت باور کرواتا ہے، عورت ہے تو مرد باور کرواتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ تو اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ اس قانون کو پاس کرتے ہوئے اس کے نام کے اندر، ٹائٹل کے اندر ہی وہ دھوکہ رکھ دیا گیا۔ عام لوگوں نے سمجھا کہ یہ خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے قانون ہے۔ واقعی خواجہ سرا جس طرح معذور افراد ہوتے ہیں ان کی طرح وہ قابل ترس ہیں اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ہم بالکل حامی ہیں، لیکن ان کا نام استعمال کیا گیا
اور دراصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچایا گیا جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یعنی ہم جنس پرست، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ساختہ جو لوگ ہیں، اپنے آپ کو جو مرد ہیں خاتون بنائے ہوئے ہیں، خاتون ہیں اپنے آپ کو مرد بابر کروا رہی ہے، تو یہ جو ایک بے رہ روی ہے، اس سے اسلامی معاشرے میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، بے شرمی و بے حیائی پھیلتی ہے، اور خاندانی نظام جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اس قانون کو ٹرانسجنڈر کے نام موسوم کرنا ہی اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ خواجہ سراؤں جیسے معذور طبقے کے نام پر اصل میں مغرب کی پروردہ بے حیائی کو ملک میں رائج اور لاگو کرنے کی یہ سازش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر ذی شعور کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں، جن کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن کے حقوق کے لیے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ایکٹ میں، وہ لوگ اسلام کی نظر میں کیسے ہیں؟ ہم ٹرانسجنڈرز کو ہم جنس پرست کہیں گے، اگرچہ کچھ لوگ ہم سے اختلاف کریں گے کہ اگرچہ یہ کام غلط ہے اسلام کی نظر میں، لیکن ہم جنس پرستی کوئی اور چیز ہے۔ ایک مرد جو ہے اپنی شناخت بطور عورت کروا لیتا ہے، یا ایک عورت اپنی شناخت بطور مرد بنا لیتی ہے، اس سے ہم جنس پرستی کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ان حالات میں، یہ جو دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں LGBT ایک پوری تحریک چل رہی ہے، اور اب تو LGBTQ+ کے نام سے بہت زور و شور سے وہ تحریک اپنا کام کر رہی ہے پوری دنیا میں، اور بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں ان میں اس تحریک نے اپنے مطالبات کو منوا لیا ہے، اور باقاعدہ یہ قانون پاس کروا لیا ہے جو ہمارے ہاں بہت آسانی سے پاس ہو گیا، وہاں انہوں نے بہت اشروں کی محنت کے بعد وہ قانون پاس کروایا ہے۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو گیا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ملک میں، ایک اسلامی ملک میں، کلمہ توحید کی بنیاد پر بننے والے ملک میں کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہوا کہ ایک قانون جو ان مغربی ممالک میں جو مادر پدر آزاد ہیں، جو کسی مذہب پر آپ بیلیو نہیں کرتے سرکاری طور پر، ان ملکوں میں بھی اس کو پاس ہونے میں بڑی مشقت ہوئی اور بہت زیادہ عرصہ لگا، لیکن پاکستان میں جھٹ سے وہ قانون پاس کر لیا گیا۔ تو ٹرانسجنڈرز جو لوگ ہیں، یہ اصل میں یہ بنتے ہی اپنی جنس تبدیل ہی ہم جنس پرستی کے لیے کرواتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ وہ کس طرح ہم جنس پرستی کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو مرد پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں اپنے آپ کو عورت بنانا پسند کرتے ہیں، عورت بننا پسند کرتے ہیں، یا پھر عورت بن چکے ہیں کسی غیر فطری عمل کے نتیجے میں، آپریشن کے نتیجے میں، یا پھر ادویات کے نتیجے میں، اسی طرح وہ عورتیں جو پیدائشی عورت پیدا ہوئی ہیں لیکن بعد میں وہ مرد بننا پسند کرتی ہیں، یا وہ اپنی جنس بطور مرد تبدیل کر چکی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ملعون ہیں، یعنی اللہ کی لعنت کی مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بھی نہیں ہیں، چاہے جائے کہ وہ کوئی اچھے افراد ہوں معاشرے کے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہوں، ایسے لوگ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ صحیح بخاری میں 5886 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں یا عورتیں بننا چاہتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر آپ نے لعنت فرمائی جو اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہیں یا مرد بننا چاہتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ایک جرم ہے اسلام کی نظر میں، اور یہ تو ایک عارضی طور پر ایک کام ہے، مرد کی مشابہت عورت کی طرف سے ہو یا عورت کی مشابہت مرد کرے، تو یہ ایک عارضی سا کام ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ اگر کوئی شخص عورت مرد بننا چاہے یا مرد عورت بننا چاہے، مرد اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے یا عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے،
عورت اپنے آپ کو مردانہ شکل و شباہت دے یا مرد اپنے آپ کو زنانہ شکل و شباہت دے، عورت ہو کر وہ مردوں جیسے کپڑے پہنے اور مرد ہو کر وہ عورتوں جیسے کپڑے پہنے، تو اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مصداق ہیں، اور وہ کام اگر گناہ سمجھ کر کریں تو تب وہ لعنت کے مصداق ہیں، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھ کر کریں، اس کو جائز سمجھ کر کریں، تو یہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے ملک میں اس کو قانونی حیثیت مل رہی ہے، تو اس سے ہر شخص اسے جائز اور حلال ہی سمجھے گا اور اس کا ارتکاب کرے گا، تو یہ ارتداد کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم جنس پرست جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں، ایسے لعنتیوں کے کون سے حقوق ہیں جن کے لیے ہماری سیکولر پارٹیز جو ہیں وہ مری جا رہی ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے باوجود آواز اٹھائے جانے کے، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی اور ان کی آواز کو دبا دیا گیا، اور انہوں نے اس قانون کے خلاف بولنا چاہا اور ان کو خاموش کروا دیا گیا، اور انہوں نے اس میں ترمیم کا مطالبہ کیا، ان کی ترمیم کو روک دیا گیا اور خاموشی سے اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ تو یہ سیکولر جو پارٹیز ہیں، ایسے لعنتی افراد کو کون سا حق دلانا چاہتی ہیں؟ کون سا حق ہے ان کا جو ہمارے ملک میں ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، بلکہ ان کے نظام دیے ہوئے نظام کو للکار کر اللہ کے عذاب کو کھلے عام دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے آگے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں جنس تبدیل کروانے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ جیسا کہ آپ حدیث کا پہلے حوالہ سن چکے ہیں اور متن بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہ ایسے افراد لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جو اپنی جنس دوسری ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کروانا تو اور دور کی بات ہے۔ اس حوالے سے پہلے تو قرآن کریم کی آیات آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، سورہ نساء میں 118 تا 121 نمبر آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے شیطان لعین کا ذکر کیا، مردود کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اس نے اللہ رب العزت کو یہ اپنی طرف سے چیلنج دیا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ جو ہے، ایک جماعت، اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو اس نے چیلنج دیا اور اس نے کہا میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا۔ اور حکم کس چیز کا دوں گا؟ میرا حکم مان کر وہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے۔ یعنی جانوروں کی تخلیق میں تبدیلی کرنا بھی یہ شیطان کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت کا یہ حقدار عمل ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ ضرور ضرور میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ یہ شیطان نے اللہ رب العزت کو اس وقت چیلنج دیا جب اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلتے ہیں، چاہے وہ جانوروں کے حق میں ہو، تو وہ بھی اتنا بڑا جرم ہے، اور اگر وہ انسانوں کے حق میں ہو اور کوئی انسان اپنے اندر اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلنا چاہے تو کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی لعنت کے مصداق ہیں ایسے لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے گا وہ بہت واضح گھاٹے میں چلا جائے گا۔ پھر اس کی مرضی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کا نظام، اللہ رب العزت کی تخلیق، اللہ رب العزت کی دی ہوئی جنس اس نے تبدیل کرنے کا فیصلہ شیطان کے کہنے پہ کر لیا ہے، تو پھر وہ سراسر گھاٹے میں چلا جائے گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے، یعنی آرزوئیں دلاتا ہے اور ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان تو صرف دھوکہ ہی دیتا ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری کامیابی ہے، لیکن شیطان ان کو خسارے اور گھاٹے میں لے کے جا رہا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
یہ جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، وہ اس سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم ان لوگوں کا مقدر بن جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حدیث سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ایسے لوگوں پر۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں 4886 نمبر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو ایسے غیر فطری کام کرتی ہیں۔ ان کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کرتے، آگے جو الفاظ ہیں المغیرات خلق اللہ، وہ یہ غیر فطری کام کیوں کرتی ہیں عورتیں؟ حالانکہ وہ کام اپنی خوبصورتی سمجھ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ٹیٹوز بنوانا، جس طرح ہمارے ہاں ٹیٹوز بنوانے کا رواج ہے، تو اسی کو حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا اور انہیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی قرار دیا گیا۔ تو ایسی عورتوں پر لعنت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، یہ بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے جسم پر کوئی چیز ٹیٹوز وغیرہ بنوا لیتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی جنس ہی سرے سے تبدیل کروا لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی لعنت کے کتنے مستحق ہوں گے۔ اور جو عارضی طور پر اپنی جنس بدلتے ہیں، یعنی ایک مرد ہے وہ عورتوں جیسے کپڑے پہن لیتا ہے، عورتوں جیسا میک اپ کر لیتا ہے، تو ایسے مرد پر لعنت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی شباہت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو جو عارضی طور پر شباہت اختیار کرنے والے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے، اور جو مستقل طور پر اپنی جنس ہی تبدیل کروا لیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ میں اپنے آپ کو مرد کی بجائے عورت لکھوا لیتے ہیں یا عورت کی بجائے مرد لکھوا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا یہ عمل کتنا بڑا لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور پھر اس پر کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو 5886 آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، اسی کے آخر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، ایسے مرد جو اپنے آپ کو عورتوں کی شکل میں ڈھالتے ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو مردوں کی شکل میں ڈالتی ہیں، اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت یہ عمل عارضی ہی ہوتا تھا، یعنی یہ شکل و شباہت ہی اختیار کرنے والی باتیں تھیں، نہ کہ مستقل اپنی جنس تبدیل کروانے والی، اس وقت کوئی صورت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلاں فلاں کو نکالا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فلاں کو نکالا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے کاٹ دیں، ایسے لوگوں کو مسلم معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اپنے گھروں سے نکال لو ان کو، اپنے گھروں میں نہ آنے دو ایسے لوگوں کو۔ تو یہ ایسے لوگ جو عارضی طور پر اپنی شباہت دوسری جنس والی بناتے ہیں ان پر اتنی بڑی لعنت اور ان پر اتنی بڑی وعید ہے، اور ان کے لیے اتنے بڑے سخت احکامات ہیں۔ تو چیز ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی جنس مستقل تبدیل کرواتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ پہ اپنی شناخت ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کرواتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پھر کیا حکم ہوگا۔ اور پھر جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس جو جنس کی تبدیلی ہے اس کا مقصد اس دور میں سوائے ہم جنس پرستی کے کوئی نہیں ہے، اس پر ہم آگے بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایسا لعنتی فعل ہے کہ اگر اس کو جائز اور حلال سمجھ کر کیا جائے تو یہ کفر اور ارتداد ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حدود نافذ ہوں تو ایسے لوگ واجب القتل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں یہ ہلکان ہوئے جاتے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو آپ خود ہی سمجھیں کہ یہ کن چیزوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم جنس پرستی کی سزا اور اس کا انجام کیا ہے، چونکہ یہ جو LGBTQ+ تحریک ہے یہ پوری دنیا میں یہ ہم جنس پرستی کے تحفظ کے لیے ہے، اور ہمارے ہاں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 بنایا گیا ہے اس ایکٹ کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ یہ مغربی دباؤ پر بنایا گیا ہے، اور جس تیزی سے اس کو پاس کیا گیا اور کسی ترمیم اور کسی اختلاف کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اور اس کے بعد ہماری جو اس دور کی جو وزیر ہیں انسانی حقوق کی شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے جس طرح فخریہ انداز میں دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا کہ یہ ایک بڑا پروگریسو ایک عمل ہے جو پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ہم نے کر دکھایا ہے،
اور پوری دنیا نے اس کی پھر تحسین کی۔ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ اور اس طرح کے جو ممالک ہیں جو ہم جنس پرستی کو قانونی جواز دیے ہوئے ہیں اور پھر دوسرے ممالک پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے قوانین کو پاس کریں، ان لوگوں کی طرف سے جو داد ملی ہے اور پاکستان کے اس قانون کو تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل بتاتی ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کو نافذ کرنے کے لیے اور پاکستان میں رائج کرنے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے یہ ساری کوششیں ہوئی ہیں۔ ہم جنس پرستی کیا ہے؟ یعنی مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق اور عورت کا عورت کے ساتھ جنسی تعلق، یعنی مخالف جنس کی بجائے اپنی جنس کے ساتھ اس طرح کے جنسی تعلقات، تو یہ ہمارے اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت بڑی بے حیائی۔ اور اس حوالے سے قوم لوط کا جو طرز عمل ہے قرآن کریم میں مذکور ہے، اور پھر ان کے طرز عمل کی بنا پر اللہ رب العزت کا جو ان پر عذاب آیا وہ بھی قرآن کریم میں مرقوم ہے۔ مسلمان کیسے اس سے غافل ہو سکتے ہیں اور ایسے لعنتی قانون کو کیسے اپنے ملک میں جگہ دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ سب سے پہلے یہ خرابی ہم جنس پرستی کی لوط علیہ السلام کی قوم میں آئی، تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قوم اس میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تم نے ایک ایسی بے حیائی ایجاد کی ہے ظالموں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، مرد اپنی شہوت کے لیے، اپنی جنس کی تسکین کے لیے مردوں کی طرف رغبت کرتے ہیں عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی ہم جنس پرستی پہ تم مبتلا ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے لوگ ہو۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر وہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قوم ایسی تھی، ان کی یہ برائی اتنی بڑی برائی تھی، ان کی بے حیائی اتنی بڑی بے حیائی تھی کہ اللہ رب العزت نے اتنا سخت عذاب دیا کہ اس قوم کو اٹھا کر آسمانوں پر بلند کر کے ان کو دوبارہ زمین پر مارا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کے اوپر والے حصے کو اللہ نے نیچے کر دیا، یعنی الٹا کر ان کو مارا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اللہ رب العزت نے نکیلے پتھروں کی ان پر بارش برسائی، یعنی پتھروں کا عذاب ان پر آیا، پتھر برسے ان پر پانی کی جگہ۔ اور فرمایا مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ جو پتھر تھے ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے نشان لگا ہوا تھا کہ یہ فلاں فلاں ظالم کو یہ پتھر پڑنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے، اللہ کی لاٹھی جو ہے یہ ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی اگر ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے تو شاید ہم ہمیشہ مہلت میں ہی رہیں گے، بلکہ کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو پھر قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اعراف میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان پر ایسی عبرت ناک بارش برسائی، یعنی پتھروں کی بارش ان پر برسائی، تو مجرموں کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوا آپ اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں غور کرنے کی تلقین کی ہے کہ ان مجرموں کا جو انجام ہوا ہے اس سے ہم غافل نہ ہو جائیں اور اس سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح اگر ہم حدیث کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کریں، تو ہم جنس پرستوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، واجب القتل ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں 4462 نمبر حدیث ہے، 4462 نمبر۔ اور اسی طرح یہ سنن ابن ماجہ میں اور دیگر مسند احمد وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ہم جنس پرستوں کو اگر تم دیکھو پکڑ لو تو دونوں کو قتل کر دو۔ ہم جنس پرستی میں ملوث افراد زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے، ان کو قتل کر دیں، ان کی سزا قتل ہے۔ یہ ہم جنس پرستی کی سزا ہے اسلام کی نظر میں، اللہ رب العزت کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔
تو ایسے لوگوں کے لیے اگر ہم قانون پاس کر کے ان کی سہولت کاری کریں، ان کو سہولت دیں اور ان کی اس قبیح عمل کو اگر ہم رواج دیں تو پھر ہماری مسلمانی کہاں رہ جائے گی۔ اور جو سیاسی لوگ عالمی دباؤ پر ایسے قانون پاس کرتے ہیں ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، مر کے انہوں نے بھی اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے، دنیا میں ہمیشہ انہوں نے نہیں رہنا۔ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ کیا اسلام ان کے دلوں سے اتنا نکل گیا ہے کہ وہ ایسے کفریہ اور ایسے الحاد پر مبنی جو ایجنڈے ہیں ان کو اپنے ملک میں فروغ دے رہے ہیں؟ اسلامی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تو آپ اس کی سزا جان چکے ہیں نا، بعد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی اور تابعین اعظام کے دور میں بھی ہم جنس پرستوں کے لیے ذرا برابر بھی نرمی نہیں کی گئی، بلکہ سخت سے سخت قوانین اور سخت سے سخت فتوے ان کے بارے میں دیے گئے تاکہ یہ برائی اسلامی معاشرے میں پنپ نہ سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آپ سماعت فرما چکے ہیں، 4462 نمبر حدیث سنن نبی داود کی، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنس پرستوں کو قتل کر دو، فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو، ہم جنس پرستوں کا دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب خود فتویٰ دیتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب وہ بطور مفتی دنیا کے سامنے آئے، لوگ اپنے مسئلے ان سے پوچھتے تھے، استفتاء کرتے تھے، ان سے مسائل کا حل ان سے پوچھتے تھے، تو اس وقت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ایسے ہم جنس پرستوں کی سزا کیا ہے، قوم لوط والا عمل کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو علاقے کی پوری بستی کی بلند ترین عمارت کے اوپر لے جایا جائے گا، بلند ترین عمارت یعنی پورے علاقے میں جو سب سے بلند عمارت ہے اس عمارت کے اوپر، اس کے سرے پر لے جایا جائے گا، آخری منظر پر لے جایا جائے گا، فیرما بہ منکسا، اس کو سر کے بل نیچے پھینکا جائے گا، ثم یتبع بالحجارۃ، پھر اس سے اوپر سے پتھر مار مار کر اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، یعنی عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو معاشرے میں ایسی عبرت ناک سزا دے کر دنیا سے دفع کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی اس طرف جانے کا سوچے بھی نہ۔ اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 28337 نمبر حدیث ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی جب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ، جو تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان سے اس حوالے سے بیان کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح شادی شدہ عورت کو رجم کیا جاتا ہے اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کر لے، تو اسی طرح ہم جنس پرستوں کو بھی رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے پیش کرتے ہیں، سلیمان بن بلال جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 2 تابعین سے یہ بات سنی، یحییٰ بن سعید انصاری وہ بھی تابعی ہیں اور ربیعہ بن عبد الرحمن بھی تابعی ہیں، وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ قوم لوط والا عمل کرے، یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ۔ حالانکہ جو زنا ہے یعنی مخالف جنس سے جو غیر شرعی تعلقات ہیں، اس کی جو سزا ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے اور ہے، کوڑوں کی ہے، اور شادی شدہ کے لیے رجم کی ہے۔ لیکن یہ اتنا کبھی عمل ہے، یہ اس سے بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ زنا سے بھی بہت بڑا جرم ہے ہم جنس پرستی، کہ 2 تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ عمل کر لے ہم جنس پرستی کا، وہ چاہے غیر شادی شدہ ہو چاہے شادی شدہ ہو، اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں ہماری اسلامی تعلیمات، اور آج اگر ان اسلامی تعلیمات کو آپ لوگ بیان کریں گے اور پیش کریں گے تو کافر ہیں، اور جو مغرب یورپ تو یورپ ہے، ہمارے اپنے ملک میں ایسے لوگ
جو نام نہاد روشن خیالی میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو الحاد سے ڈسے جا چکے ہیں، جو دین سے بیزار ہو چکے ہیں اور دین سے دور ہو چکے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سزائیں نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسی سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھائیں گے تو لوگ آپ کو قدامت پسند کہیں گے، آپ کو پتھر کے دور کے ہونے کے طعنے دیں گے اور آپ کو شدت پسند اور دہشت گرد قرار دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہمارے اسلاف کی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تاریخ میں جو قانونی اور شرعی ذخیرہ ہے، ہمیں اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، حدود نافذ نہیں کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں جو قتل کے بدلے میں قتل کا قانون بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سزا ہوتی ہے، اب تو کوشش ہو رہی ہے کہ پھانسی بالکل ختم کر دی جائے، اور عالمی دباؤ پہ آپ دیکھیں پاکستان میں پھانسی تقریباً یہ معطل ہو چکی ہے، پھانسی بھی معطل ہو چکی ہے، اور پھر عمر قید ہے، اور پھر تھوڑے عرصے بعد پھر رہائی ہے، اور اس کو اگر آپ قتل کے بدلے قتل اور گردن کاٹنا کہیں اس کو پھر آپ کو طعنے ملیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ اسی طرح چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو ہمارے ہاں اسلامی قانون نہیں ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ آپ ایسی بات کریں لوگ توبہ توبہ کریں گے اور کہیں گے ایسی وحشیانہ سزائیں۔ اسی طرح زنا کی سزا جو ہے غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، اس کی اگر آپ بات کریں تو لوگ آپ کو دہشت گرد اور وحشت ناک قرار دیں گے۔ لیکن اگرچہ ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا اور ہم لاچار ہیں اس حوالے سے، لیکن ہمیں کم از کم اپنے ایمان اور عقیدے میں تو یہ باتیں رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر یا ہماری اگلی نسلوں کے اندر ایسی کوئی بات، ایسی احادیث اور ایسی تعلیمات یا قرآن کی آیات کو سن کر وحشت اور دہشت آئے اور ہم ان کے بارے میں نعوذ باللہ ایسے نظریات کے حامل ہو جائیں اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اور اپنے ایمان اور عقیدے میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، انٹرسیکس جنہیں کہتے ہیں، خواجہ سرا، ان کے کوئی حقوق ہیں اسلام میں؟ تو ہم اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اسلام میں ہر مسلمان کے حقوق متعین ہیں۔ کوئی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے حقوق بالکل واضح ہیں۔ بالکل اسی طرح انٹرسیکس، چاہے وہ مردانہ خواص زیادہ رکھتا ہے یا زنانہ خواص زیادہ رکھتا ہے، یعنی مردوں کی مشابہت ہے اس میں یا عورتوں کی، تو اس کے حقوق اسلام میں متعین ہیں۔ مردوں کے ذات اس کا زیادہ تعلق ہے، یعنی اس کے اوصاف کا، تو اس کا حکم مردوں والا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ اس کے اوصاف کا تعلق ہے تو اس کا حکم عورتوں والا ہے۔ رہ جاتا ہے ایک بہت ریئر کیس، خنثی مشکل، جسے ہماری اسلامی فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں، اور جسے کہہ سکیں کہ اس کی جو صنف ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ واضح نہیں ہوتی کہ اس کا مردانہ خواص والا پلڑا بھاری ہے یا زنانہ خواص والا۔ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کون سے اوصاف جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور غالب ہیں، تو اس کو وہی حکم ملے گا، مردوں والا حکم ملے گا یا عورتوں والا حکم ملے گا، اور اس حکم کے مطابق اس کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو عام افراد کو میسر ہیں۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ خواجہ سراؤں کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہیں، وہ بالکل اپنی نارمل زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو پہلے بھی ممکن تھا اور آج کے دور میں تو عین ممکن ہے۔ 99% جو کیسز ہیں ان میں علاج ممکن ہے، اور یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں جو ماہرین ہیں ان امراض کے، وہ بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کا علاج عین ممکن ہے۔ اگر بالفرض اگر ان کا علاج نہیں بھی ہوتا تو وہ اسی طرح اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جو فالٹ ہے وہ تو ان کے جنسی اعضاء میں ہے نا، تو باقی تو وہ نارمل ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، وہ اپنی زندگی نارمل بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم یہ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ایسی کوئی اویئرنس، آگاہی نہیں دی گئی۔ جہالت کی وجہ سے جو
بہت سی جہالتیں جس طرح ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس طرح ایک جہالت یہ بھی تھی کہ ایسے بچے جن کے گھروں میں پیدا ہو جاتے، ایسا بچہ پیدا ہوا تو اس کو گھر میں رکھنا اس کو عار سمجھا گیا اور پھر گھر سے نکال دیا گیا اس کو، اور وہ پھر بے رحمی کا شکار ہوا، ایسے مجرموں کے پاس چلا گیا، یا پھر وہ خود اپنے اس نقص کو مد نظر رکھتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو کر خود ہی معاشرے سے کٹ آف ہو گیا اور ایسے مجرموں کے اور ان لوگوں کے پاس چلا گیا جنہوں نے اس کو بدترین زندگی، ناچ گانا اور پھر غیر فطری اعمال میں ملوث کر کے خود اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا اور ان کی زندگی اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال کیا۔ تو یہ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ مل جل کر یہ کام ہوا ہے۔ ہماری حکومت کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ہمارے ایسی قانون سازی کرتی کہ ایسے جو افراد ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے پاس رہیں گے اور ماں باپ ان کو اپنے گھر سے نکال نہیں سکتے ہیں، اور ایسے افراد اپنے گھر سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کو ان کے گھروں میں باقاعدہ طور پر پورے حقوق حاصل ہوں گے، اور جو کچھ جس طرح معذور بچے ہوتے ہیں، معذور افراد ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی معذوری کی وجہ سے ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل کیا جاتا ہے۔ تو علاج معالجہ نہ ہونے کی صورت میں پھر ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا اور ان کو وہ سہولیات مہیا کی جاتی، ان کو ان نقصانات سے بچایا جاتا جو معاشرے میں عموماً ان کی اس معذوری کی وجہ سے انہیں درپیش ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کرنے کی بجائے پہلے تو ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے ان کے زیر اثر بہت سارے اڈے ایسے چلتے رہے جہاں ایسے معذور افراد کی معذوری کا فائدہ اٹھایا جاتا رہا اور انہیں فحاشی اور عریانی میں مبتلا کر کے ان کا جنسی استحصال بھی کیا جاتا رہا۔ اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ بجائے اس کی اصلاح کے ٹرانسجینڈرز کے نام پہ ایک ایکٹ جو ہے وہ پاس کر لیا جس میں خواجہ سرا یعنی جو انٹرسیکس حقیقی طور پر جو معذور ہیں ان کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو انٹرسیکس افراد یعنی کہ خواجہ سرا ہیں ان کی تعداد بالکل تھوڑی ہے، اور یہ بھی ایک بہت آپ ہوشربا انکشاف سمجھیں کہ 2017 میں پاکستان کی مردم شماری ہوئی سرکاری طور پر، اور اس کے جو نتائج ہیں سرکاری طور پر جو پیش کیے گئے اور ظاہر کیے گئے 2017 میں، یہ ہمارے اس نام نہاد اور یہ بدنام جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے آنے سے پہلے کے سال یعنی 2018 میں وہ قانون پاس ہوا، اور اس سے ایک سال پہلے 2017 میں سرکاری طور پر مردم شماری کی گئی، اور اس مردم شماری کے جو نتائج ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کی تعداد، اور میں یہاں یہ خواجہ سرا لفظ تو اپنی طرف سے بول رہا ہوں، وہاں تو وہی جو ایکٹ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹرانسجینڈر، وہ لفظ استعمال ہوا کہ جو ایسے افراد ہیں ٹرانسجینڈرز ان کی تعداد 2744 ہے۔ اب آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ تعداد بھی حقیقی خواجہ سراؤں کی نہیں ہے، بلکہ ان میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مرد تھے اور وہ بطور عورت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خود اپنی خواہش سے یا پھر کسی یعنی ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا اور پھر ان کو خواجہ سرا بنا دیا گیا، خود ساختہ خواجہ سرا ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اگر حقیقی تعداد آپ معلوم کریں 2017 میں وہ چند سو بنے گی، یعنی چند سو جو حقیقی خواجہ سرا تھے جو پیدائشی طور پر جنسی نقص کے حامل تھے وہ چند سو تھے۔ باقی سب کو شامل کر کے جو اس وقت لوگ کچھ چھپ چھپا کر اپنی شناخت بدل لیتے تھے کمائی کرنے کے لیے یا پھر جرائم میں ملوث ہونے کے لیے یا کسی طرح بھی، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور اس پر بھی آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی، یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی، آپ کو اس کے بارے میں تحریریں لوگوں کی مل جائیں گی، صحافیوں کے بعض کالم بھی آپ کو مل جائیں گے کہ یہ جو کمیونٹی ہے جس کو خواجہ سرا کمیونٹی کی کہا جاتا ہے، اس میں بھی حقیقت میں جو خواجہ سرا تھے بہت تھوڑے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ خود ساختہ خواجہ سرا ہیں۔
جن کو آپریشن کر کے یا دوائیاں دے کر وہ خود یا کسی نے ان کو ایسا بنا دیا۔ تو بہرحال یہ 2744 کی تعداد 2017 میں سرکاری طور پر ٹرانسجینڈرز کی شو کی گئی کہ 2744 یعنی 3000 بھی نہیں ہیں جن میں حقیقی خواجہ سرا اور نام نہاد خواجہ سرا، حقیقی پیدائشی طور پر جنسی نقص کے حامل اور بعد میں اپنے آپ کو مرد سے عورت اور یا عورت سے مرد بنانے والے لوگ شامل ہیں۔ ان کی تعداد 3000 سے بھی کم ہے، لیکن یہی تعداد جب 2018 کے بعد اچانک بڑی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم اتنے چھوٹے طبقے کی بات کریں جو اس وقت 2744 ہیں، تو اس کے بعد 5 سال آپ لگائیں تو آج آپ اس کو ڈبل بھی کر لیں، بالفرض ڈبل بھی کر لیں تو 5000 بنیں گے۔ تو 5000 افراد ہیں صرف پاکستان میں جو حقیقی خواجہ سرا، جن میں بہت کم ہیں۔ اگر سب کو حقیقی مان لیا جائے تب بھی وہ 5000 کے قریب تعداد بنے گی۔ تو ایسے افراد کی فلاح و بہبود یا ان افراد کا تحفظ دینا پاکستان میں موجود لاکھوں مدارس اور اداروں میں سے ایک ادارے جو ہے نا اس کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ آسانی سے ایسا کام کر سکتا ہے اور اس کا بیڑا اٹھا سکتا ہے کہ جتنے بھی خواجہ سرا ہیں میرے ادارے میں آئیں اور میں ان کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ بہت سارے ادارے پاکستان میں ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ مدارس جو ایسے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو ایک مدرسہ ہی ان کو سنبھال سکتا ہے، چہ جائے کہ پورے پاکستان میں ہی ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور اس کے لیے قانون بھی پاس ہو گیا اور اس قانون میں بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں۔ اب ہم یہ بتاتے کہ خواجہ سراؤں کے نام پر ہم جنس پرستوں کو سہولت کاری دی گئی، اس کا منہ بولتا ثبوت وہ اعداد و شمار ہیں جو خود حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے جاری کیے۔ آپ نے یہ سن لیا کہ 2017 میں یہ 2744 ان کی تعداد ہے، یعنی 2700 سے کچھ اوپر، 3000 بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی ٹرانسجینڈرز، ایسے لوگ جو حقیقی خواجہ سرا بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی جو اپنے آپ کو خواجہ سرا بنائے ہوئے ہیں، اپنی جنس تبدیل کروائے ہوئے ہیں یا اوپر سے خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں، تو وہ سارے اتنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ قانون پاس ہوا 2018 میں۔ یہ قانون جولائی 2018 میں پاس ہوا، اور جون 2021 میں ایک سینیٹر جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، مشتاق احمد صاحب، انہوں نے وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قانون سے فائدہ اٹھانے والے، مستفید ہونے والے افراد کے اعداد و شمار ہمیں دیں۔ تو وزارت داخلہ نے جو سرکاری طور پر اعداد و شمار دیے ہیں وہ بہت ہوش ربا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان بننے سے لے کر 2017 تک صرف 2744 لوگ ہیں، جن میں حقیقی خواجہ سرا بھی شامل ہیں اور خود ساختہ خواجہ سرا بھی شامل ہیں۔ لیکن صرف 3 سالوں میں 2018 جولائی سے لے کر جون 2021 تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 29,000 افراد، 28,700 کچھ افراد نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا۔ اور زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے، آپ کہیں گے کہ خواجہ سرا بھی بہت سارے ہوں گے جو حقیقی ہیں، جو اس قانون سے فائدہ اٹھا کر یعنی اپنے آپ کو کہتے ہوں گے جی ہم مرد نہیں تھے، ہمیں مرد یعنی بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں مرد لکھوا دیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان 29,000 افراد میں سے صرف 9 ایسے ہیں، صرف 9 ایسے ہیں، صرف 9 جو حقیقی خواجہ سرا ہیں، اور انہوں نے اس قانون کے تحت یہ اب دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں مرد لکھوا دیا گیا تھا، ہم مرد نہیں ہیں۔ صرف 9 ہے نا حیرانی والی بات؟ آپ کو پتہ چلا نا کہ پھر یہ قانون کن لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اور پھر اگر آپ دوسرے اعداد و شمار دیکھیں تو 29,000 افراد میں سے تقریباً 17,000 افراد وہ مرد ہیں جو مرد پیدا ہوئے اور حقیقت میں مرد ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جنس مرد تھی، وہ بطور مرد ان کا شناختی کارڈ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے رجسٹریشن کے لیے درخواست دی نادرہ کو کہ ہم اپنے آپ کو عورت فیل کرتے ہیں۔ یہ اس ایکٹ کا ایک بہت بڑا
فراڈ ہے، جس پر ہم آگے بات بھی کرنے والے ہیں کہ اس ایکٹ میں حقیقت میں کیا گیا ہے، ہدف کیا تھا اور مقصد کیا تھا، اور اس ایکٹ کے ہم خلاف کیوں ہیں، کیوں ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھیں کہ 17,000 وہ مرد ہیں، مرد، حقیقی مرد، پیدائشی مرد، جو اس قانون کے تحت اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا چکے ہیں، یعنی اپنی جنس شناختی کارڈ پر تبدیل کروا چکے ہیں، اس بنا پر کہ ہم اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہیں، پیدا مرد ہوئے ہیں، اوصاف سارے مردوں والے ہیں، اللہ کی دی ہوئی جنس مردانگی ہی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو عورت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں عورت بولا، کہا، پکارا جائے، لکھا جائے، ہمیں عورت کی شناخت دی جائے۔ اچھا، 17,000 تو افراد یہ ہیں، مرد ہیں جو عورتیں بنے ہیں، اور اسی طرح باقی جو 12,000 عورتیں ہیں، 12,000 کے قریب عورتیں ہیں جو عورت پیدا ہوئی ہیں، ان کو پیدائش پر عورت کی جنس سے موسوم کیا گیا، لکھا گیا شناختی کارڈ پہ کہ عورت ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہمارے گھر میں، ان کے والدین نے کہا، اور لڑکی ہی تھی، حقیقت میں بھی لڑکی ہے، میڈیکلی بھی وہ لڑکی ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لڑکا سمجھتی ہوں، مجھے لڑکا کہا جائے اور لڑکا لکھا جائے، میری شناخت لڑکے کے طور پر درج کی جائے، اور اس کی شناخت لڑکے کے طور پر درج کر دی گئی۔ تو یہ 29,000 پورے ہو گئے۔ 17,000 تقریباً مرد، کچھ کم ہیں 17,000 سے، اور 12,000 تقریباً عورتیں، کچھ کم ہیں 12,000 سے، تو یہ ٹوٹل 29,000 ہی وہ افراد ہیں جو ہم جنس پرست ہیں، جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، اور اگر اس کو جائز اور حلال سمجھ کر ایسا کیا ہے تو وہ مرتد ہوئے ہیں۔ تو یہ ارتداد کا دروازہ کھولنے والا، یہ لعنت کا دروازہ کھولنے والا اس ملک میں یہ قانون ہے، جس کو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کہتے ہیں۔ اور اب اس کے مقابلے میں اب دیکھ لیں 29,000 تو پورے ہو گئے، 28,700 کتنے تھے؟ وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو ہم جنس پرست تھے، جو اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی چاہتے تھے، اور انہوں نے کی اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جبکہ حقیقی طور پر صرف 9 مرد ایسے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اصل میں خواجہ سرا تھے، ہمارے والدین نے ہمیں مرد لکھوا دیا۔ صرف 9 افراد اور ادھر 29,000 افراد۔ تو آپ دیکھیں یہ کس کے لیے قانون بنایا گیا، یہ ہے اس قانون کی حقیقت۔ اب باقی 21 جو خواجہ سرا ہیں، انہوں نے درخواست دی کہ وہ مرد تھے لیکن وہ بطور خواجہ سرا رجسٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اصل شناخت یعنی مرد ہی دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کوئی ایسی خود حرکت کی ہو اپنے آپ کو خواجہ سرا بنانے کی، اور اب اس پر وہ پشیمان ہیں اور وہ حقیقت میں مرد ہی تھے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے، 21 ہے اور 9 ہے۔ جو حقیقی خواجہ سرا ہیں وہ صرف 9 ہیں جو اس قانون سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، باقی 29,000 کے قریب افراد وہ ہیں جو اصل میں ہم جنس پرستی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ڈر نہیں آتا ان کو کہ یہ کون سا قانون بنا رہے ہیں اور پاکستان کو کیا بنانے جا رہے ہیں؟ کتنی بڑی فحاشی اور یعنی اور بے حیائی ہے، یعنی حد ہو گئی ہے، اور ہماری عوام کو پتہ تک نہیں چلنے دیا گیا۔ اتنی عجلت میں اور اتنی جلدی میں اور اتنے غیر محسوس انداز میں اس قانون کو پاس کر لیا گیا، صرف اور صرف مغربی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے۔ اور پھر سیکولر جو پارٹیز ہیں ہماری، وہ تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، سب نے اس میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ یہ نون لیگ کے دور کے اواخر میں، نون لیگ کی حکومت تھی 2018 میں جولائی میں، اور یہ جو قانون لے کر آنے والے یہ پیپلز پارٹی والے تھے، اور اس کی حمایت کرنے والے وہ پی ٹی آئی والے بھی اور ایم کیو ایم والے بھی سارے ہی تھے۔ اور اس کے بعد پھر دور آ گیا پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اور انہوں نے اس قانون کو پوری دنیا میں متعارف کروایا اور اس پر فخر کیا، اور ترمیم کی خواہش رکھنے والے لوگوں کو چپ کروایا زور زبردستی کہ ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے، اور اس قانون کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے اور اس کا ہم تحفظ کریں گے۔ اور اس پر انہوں نے مغرب سے، یورپ سے پھر داد بھی وصول کی۔ یہ ساری ایسی پارٹیز ہیں جن کو بالکل اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ان کی بنیاد اسلام پر نہیں ہے، ان کی بنیاد دین پر نہیں ہے، وہ سیکولر پارٹیز ہیں۔
اور ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ہاتھ ملتی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ جماعتوں نے مزاحمت کی ہے، جیسا کہ جماعت اسلامی نے اور جمعیت علماء اسلام نے، ان کے افراد نے مزاحمت کی، لیکن ان کی بات کو اگنور کر دیا گیا اور صاف طور پر کہا گیا کہ آپ 2-3 افراد ہیں اور ادھر اتنے افراد ہیں، آپ کی بات کیسے سن لیں آپ؟ اس لیے ہم اس کو بغیر ترمیم کے اور بغیر غور کیے اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں، اور پاس کر دیا گیا۔ تو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آج آپ آواز بلند نہیں کرتے، آپ عوام ہیں نا، جن کی ووٹوں پہ اور جن کا مینڈیٹ لے کر یہ لوگ بدماشی اور عیاشی کر رہے ہیں اور غیر اسلامی ایجنڈے ان کو ہمارے ملک میں نافذ کر رہے ہیں اور لاگو کر رہے ہیں، تو آپ اصل تو آپ ہیں، آپ کے نمائندے وہ ہیں۔ تو آج آپ اگر نہیں بولیں گے اپنے حق کے لیے، جس پر اتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا، آپ کا اسلامی حق، آپ کا شرعی حق، اور اگر آپ ایسے ہی خاموش رہیں گے تو کل کو ایسے لوگ پھر اس پر ندامت کا اظہار کریں گے یا اس پر پچھتائیں گے کہ ان کے ہی بچے، ان کے لڑکے مرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو لڑکی رجسٹر کروا کے کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں رہیں، تو ان کو کیسا لگے گا؟ ان کی ناک کٹے گی نا، وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ تو آج ہی کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اگر یہ قانون ایسے ہی نافذ رہتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو بچا نہیں پائیں گے، کہاں تک روکیں گے آپ؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پورا مغربی ایجنڈا جو ہے وہ آ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ بچہ بڑا ہو گیا تو آپ پوچھ ہی نہیں سکیں گے اس کو، بلکہ چھوٹے بچے کو بھی ڈانٹ نہیں سکیں گے، وہ آپ کو پولیس کمپلین کر کے آپ کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ مغرب نے اتنی تگ و دو کے بعد حاصل کیا، ہمارے ملک میں ایسے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا گیا۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کے اہداف و مقاصد کیا تھے اصل میں؟ اسلام کی بیخونی اور کفر و الحاد کا فروغ، یہ ایجنڈا ہے، یہ ہدف ہے اور مقصد ہے۔ ہم جنس پرستی جیسے کفر اور ارتداد کو دنیا میں پھیلانا، اور خصوصاً اس ملک میں اس کو قانونی حیثیت دینا، تاکہ اس پر کوئی اعتراض نہ، اس کو کوئی برا بھی نہ کہہ سکے، اس کے خلاف بول ہی نہ سکے۔ جب بولیں گے تو کہا جائے گا کہ پاکستانی قانون کے خلاف بول رہے ہیں آپ تو غدار ہیں، آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ پاکستانی آئین میں یہ درج ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور ایسے قانون کی کوئی حیثیت نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف بنایا جائے۔ تو بہرحال اس قانون کا مقصد جو ہے مغرب کی مادر پدر اور مذہب سے آزاد تہذیب کو رواج دینا ہے، اور اس کے مطابق میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بتائیں گے آخر میں کہ ہم اس قانون کے خلاف اتنا کیوں ہیں، اور کیوں اس قانون کو اتنا بڑا کفریہ یا الحاد پر مبنی قرار دے رہے ہیں، کیوں ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس قانون اس ایکٹ میں جو باتیں درج کی گئی ہیں، وہ باقی باتیں تو بعد میں ہیں، ان کو تو ہم یہاں ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ صرف ایک چیز جس کو ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ جینڈر آئیڈینٹی کا طریقہ کار ہے، کہ جینڈر آئیڈینٹی کیسے ہوگی، یعنی جنسی شناخت کوئی کیسے اپنی کروا سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص دعویٰ کر دے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد مان لیا جائے، کوئی دعویٰ کر دے میں عورت ہوں تو اس کو عورت مان لیا جائے، چاہے جائے کہ اس کے والدین بتاتے رہیں کہ یہ مرد پیدا ہوا تھا، چاہے جائے کہ اس کے والدین بتاتے رہیں یہ عورت پیدا ہوئی تھی، لڑکی تھی، وہ کہے میں لڑکا ہوں تو اس کو لڑکا مان لیا جائے۔ تو دو شقیں ایسی ہیں جو تعریف کی گئی ہے نا ٹرانسجنڈر کی، اس میں پہلی جو شق ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ اس میں جو حقیقی خواجہ سرا ہیں ان کو بھی ٹرانسجنڈر کہا گیا، اور ان کی بات کی گئی کہ جو پیدائشی طور پر نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے حقوق کے تحفظ کے حامی ہیں، اور اسلام بھی حامی ہے، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو آخری دو شقیں ہیں، 3 میں سے آخری 2 شقیں ہیں، وہ سراسر اسلام کے، قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے، آپ کی تعلیمات کے بالکل خلاف، بلکہ اخلاقیات اور انسانیت کے بھی منافی۔ اس میں سے ایک شق یہ ہے کہ ایک شخص جو پیدا ہوا ہے مرد کے طور پر، ایک شخص، ایک فرد عورت کے طور پر پیدا ہوا ہے، بعد میں وہ سمجھتا ہے، سیلف پرسیپشن اس کے ذاتی احساسات یہ ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو مجھے پیدائشی طور پر کہا گیا ہے، یعنی میں لڑکا ہوتے ہوئے، مردوں کے اوصاف ہوتے ہوئے بھی میں عورت ہوں،
یا عورتوں کے اوصاف ہوتے ہوئے بھی میں مرد ہوں تو مجھے مرد ہی مانا جائے یا مجھے عورت ہی مانا جائے، تو صرف اس دعوے پہ نادرا پابند ہے کہ اس کا دعویٰ مانے اور بغیر کسی تحقیق کے، یعنی اس کے والدین اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اس کو مرد کہتا رہے، نادرا پابند ہے اس کو عورت لکھے، اس کی جسمانی ساخت مردوں والی ہے، نادرا پابند ہے اس کو عورت لکھے، اس کی جسمانی ساخت عورتوں والی ہے، نادرا پابند ہے اس کو مرد لکھے، حالانکہ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی اس کو عورت لکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک شک ایسی خطرناک شک ہے جو کہ اسلام کے سراسر منافی ہے، جو کفر اور الحاد پر مبنی ہے، جو ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ سب سے پہلے مغرب میں یہ پوری تحریک چلی تھی، اور اس تحریک کے زیر اثر بہت سے ممالک میں ایسے قوانین منظور ہوئے کہ کوئی شخص اپنی جو جنس ہے خود متعین کرے، جب دل چاہے 40 سال بعد وہ چاہے 40 سال مرد رہے، اس کے بعد کہے میں عورت ہوں تو اس کو عورت مانا جائے۔ اور ایسا ہوا ہے، فی الواقع ایسا ہوا ہے مغرب میں، ایک مرد جو شادی شدہ، اس کے بچے بھی ہیں، وہ اپنی شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے عورت ہونا چاہیے، وہ عورت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بطور عورت وہ رجسٹر ہو جاتا ہے، اپنی شناخت تبدیل کر لیتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس کا مقصد پیچھے کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، یعنی ہمارے قانون میں بلکہ بہت سارے ممالک کے قوانین میں مرد کی مرد سے شادی جو ہے وہ جائز نہیں، عورت سے عورت کی شادی جو ہے وہ درست قرار نہیں دی گئی۔ تو پھر اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ہم جنس پرستی کو، تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا، اور یہ بل اور یہ قانون پاس کر لیا گیا کہ اب مرد نے مرد سے شادی کرنی ہے تو وہ مرد جو کسی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو بطور عورت رجسٹر کروا لے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے، قانونی طور پر کوئی اسے پوچھ بھی نہیں سکے۔ اتنی بڑی فحاشی اور یعنی اور بے حیائی، اتنا بڑا لعنتی عمل اور اتنا بڑا کفر و ارتداد وہ سر انجام دیا جائے گا اور قانونی طور پر اس کو جواز دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے اس قانون کی، اور یہی سب سے بڑا مقصد تھا اور یہی سب سے بڑا ہدف تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ تو اب اگر صرف یہی نہیں کہ ایک اخلاقی طور پر، ایک شرعی طور پر اتنا بڑا یعنی جرم ہے، اور صرف اس کی قباحت یہاں تک محدود نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ اسے اسلام کا دیا ہوا جو خاندانی نظام ہے اور فطرت کا دیا ہوا خاندانی نظام وہ برباد ہو جاتا ہے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں، اس میں عورتوں کے حقوق کی تلفی بھی اور مردوں کے حقوق کی تلفی بھی، یعنی اس میں کسی کا کوئی حق محفوظ نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اب ایک ہم جنس پرستی تو ایک الگ بات رہ گئی، اب ایک عورت ہے مثال کے طور پر، اس شریعت میں، ہماری اسلامی شریعت میں وراثت کا حق اس کو ملے گا، لیکن اسلام نے انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق مردوں اور عورتوں کے حق میں فرق کیا، حق وراثت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی آگے بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ظلم پر مبنی ہے کہ عورتوں کو نصف اور مردوں کو ڈبل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اوپر کفالت کا بوجھ ہے، مرد ذمہ دار ہیں تمام اخراجات برداشت کرنے کے، تو مردوں کو ڈبل ہی ملے گا نا۔ عورت کے ذمے تو کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ بچوں کا، نہ خاوند کا، نہ اپنا، تو سارا کچھ مرد کے ذمے ہے، تو مرد کو ڈبل ملے گا تو وہ سارے اخراجات پورے کرے گا نا۔ عورت کے پاس وہ آدھا سیب ہے، وہ پابند نہیں ہے کسی بھی قسم کے خرچے کے، نان و نفقے کے۔ تو اس لیے یہ جو قانون ہے اسلام کا، اللہ کا، جو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس قانون کو بھی توڑا جائے گا۔ ایک عورت ہے، مسلمان معاشرے میں رہتی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، کتنے ایسے ملحد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لوگ ان کو مانے ہوئے مسلمان، تو یہ ملحد مسلمان جو ہم جنس پرست ہوں گے یا اپنی جنس تبدیل کریں گے، ملحد مسلمان، ملحد ہوں گے، وہ مسلمان کہاں سے؟ ہاں، نام نہاد مسلمان، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے لیکن ملحد ہوں گی۔ ایک عورت اٹھے گی، وہ دعویٰ کرے گی کہ میں مرد ہوں، میرا والد فوت ہوا ہے، میں تو مرد ہوں، اب مجھے ڈبل حصہ ملے مرد کے برابر۔ اب حصہ لینے کے بعد کچھ مہینوں بعد وہ کہے کہ میں آپ کو دوبارہ عورت محسوس کرتی ہوں، عورت بن جائے گی۔ تو کھلواڑ بنا دیا جائے گا، شریعت کو کھلواڑ بنا دیا جائے گا، قانون وراثت کو کھلواڑ بنا دیا جائے گا، باقی سارے، اور عورتوں کے حقوق کا استحصال کتنا بڑا ہوگا۔ ایک مرد ہے، وہ اپنے آپ کو بطور عورت رجسٹر کروا لے، عورتوں کی تمام جو مطلب ہے خاص جگہ ہیں وہاں جا سکے گا، عورتوں کے ٹوائلٹس میں چلا جائے گا،
عورتوں کے کوٹے میں وہ جگہ لے لے گا۔ اور ایسے فی الواقع ہوا، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک فٹ بالر تھا کہیں کسی مغربی ملک کا، تو وہ بطور فٹ بالر بطور مرد تو کچھ نہیں کر سکا، اس نے بطور عورت آپ کو رجسٹر کروایا، عورتوں کی ٹیم میں حصہ لیا اور اس نے بہت ساری چیزیں اپنے نام کر لیں، تو یہ اس پر عورتیں چیخیں بھی اور حق بھی بنتا تھا، یہ عورتوں کے حقوق کا استحصال ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں شرعی اور ہمارے اسلامی ادارے بھی مذاق بن جائیں گے۔ سرکاری ادارے تو کم از کم ہماری مساجد میں تو ہماری نجی اور پرائیویٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلامی اخلاقیات پر اور اسلامی تعلیمات پر۔ اور سرکاری طور پر تو ایسا قانون تو اندھا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے، تو قانون پھر اندھا ہو جائے گا۔ ایک عورت اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا لے گی اور مسجد کی امام بن جائے گی، جمعہ بھی پڑھائے گی۔ اس سے پہلے آپ کتنی خرابیاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عورت کو امام بنائے، کئی جگہ پر ایسے فتنے رونما ہوئے، لیکن ایسے فتنوں کو دبا دیا گیا، اور اب یہ فتنہ قانونی طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ عورت بطور مرد اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گی اور آپ کی امام بن جائے گی مسجد میں، سرکاری مسجد میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اور اسی طرح اور بہت سارے جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے مذاق بن کے رہ جائیں گے۔ اس میں مردوں کے حقوق کا استحصال بھی ہے اور عورتوں کے حقوق کا استحصال بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر خواجہ سرا جو مظلوم طبقہ تھا ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور ان کے نام پر ہم جنس پرستوں کو اتنی بڑی فیور دی گئی، اور ان کے اس گندے اور غیر اسلامی اور ارتداد اور کفر پر مبنی عمل کو جواز اور قانونی طور پر ایک جائز حیثیت دے دی گئی۔ یہ ہمارا جو ابھی موجودہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے 2018، اس کے بارے میں باتیں تھیں، تو اگر کسی کو سمجھ آئی ہیں مسلمان کو، تو اس کی اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ خود بھی ان باتوں کو سمجھ کر دوسروں کو بتائے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوئی ہے، ہمارے عوام کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے، اور خواجہ سرا جو حقیقی طور پر خواجہ سرا پیدائشی طور پر نقص والے معذور ہیں، ان کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں، اور سب سے بڑھ کر بطور مسلمان ہمیں اپنی اور اپنے معاشرے اور اپنی اگلی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے ان قوانین پر اپنے آپ کو خاموش رکھا اور یہ قوانین اسی طرح چلتے رہے، تو ہماری اگلی نسلیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کا پابند رکھے، اور ہمارے اس ملک کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنائے، اور اسلام کا قانون اس میں نافذ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔